بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ مومنین کرام، ایام ولادت بسعادت امام مجتبیٰ علیہ السلام سبط اکبر، اسی حوالے سے ایک اور روایت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس روایت کو ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب المناقب میں ذکر کیا، اور اس روایت کو بحار الانوار کی 43 نمبر جلد میں بھی ذکر کیا مرحوم مجلسی نے، اور علام الورا میں بھی اس حدیث مبارک کو ذکر کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ما بالغ احد من الشرف بعد رسول اللہ ما بالغ الحسن، کہ نبی کریم کے بعد شرف اور بزرگی اور عظمت کی جس منزل پر امام حسن علیہ السلام پہنچے کوئی نہیں پہنچا۔ پیغمبر اکرم کے بعد عظمت، عزت، شرف کی اس منزل پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہنچے، اور فرمایا کان یبسط لہ علی باب دارہ، کہ امام کے گھر کے، مولا امیر المومنین کے گھر کے دروازے پر ایک مسند بچھائی جاتی تھی، ایک فرش بچھایا جاتا تھا، امام مجتبیٰ علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ فاذا خرج وجلس، اور جب آقا گھر سے نکلتے اور اس پر بیٹھ جاتے تو انقطع الطریق، راہ گزرنے والے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دیدار کے لیے، اس حسن کامل کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے قدم رک جاتے، فرزند رسول کی زیارت کرتے رہتے۔ انقطع الطریق، راستہ مسدود ہو جاتا۔ فما مر احد من خلق اللہ اجلالا لہ، اور خلق خدا میں سے کوئی بھی جب شخص وہاں سے گزرتا، امام کی عظمت کے پیش نظر اس کے قدم رک جاتے اور کھڑے ہو کے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے رہتے۔ فاذا علم قام ودخل بیتہ، اور امام جب محسوس کرتے کہ لوگوں کے رک جانے کی وجہ سے راستہ مسدود ہو کے رہ گیا ہے، تو امام علیہ السلام اٹھتے اور اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ فمر الناس، اور اس کے بعد لوگ اپنے اپنے کام اور کاج کے لیے نکلتے۔ پھر راوی کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ مَاشِيًا، میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حج کا موقع تھا، امام علیہ السلام حج کے لیے جا رہے تھے، اور سواری امام کے پاس تھی، لیکن امام علیہ السلام سواری پر سوار نہیں تھے، پیدل جا رہے تھے، پیدل۔ اس روایت میں نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے، کسی نے پوچھا تھا فرزند رسول آپ کے پاس سواری ہے اور آپ سواری پر سوار نہیں ہوتے، پیدل کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں رب کریم کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں سواری پہ سوار ہو کے جاؤں، اس لیے پیدل جاتے تھے۔ فرمایا کہ پیدل جاتے تھے۔ فما من خلق اللہ احد رآہ الا نزل، اور راستے میں جتنے بھی وہ قافلے چل رہے ہوتے تھے، حجاج مکہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے، جو شخص بھی امام مجتبیٰ علیہ السلام کو پیدل چلتے دیکھتا تھا وہ بھی اپنی سواری سے اتر آتا تھا۔ اور راوی کہتا ہے کہ حتی رأیت سعد بن وقاص یمشی، میں نے سعد بن وقاص کو دیکھا کہ وہ بھی امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کر وہ اپنی سواری سے اتر آئے، اور وہ بھی امام کے ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ مومنین کرام، جناب حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت یہ ہے، اور شیعہ سنی احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ایک حوالہ نہیں متعدد حوالے ہیں کہ دونوں شہزادے نانا کی زبان مبارک کو چوستے تھے، نبی کریم دونوں شہزادوں کے بوسہ دیتے تھے، یہ دونوں شہزادے رسول اللہ کی شکم پر کھیلتے تھے، رسول اللہ کے سینے پر سوار ہوتے تھے۔ سعد بن وقاص کہتا ہے کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کیا دیکھا؟ الحسن والحسین یلعبان علی بطنہ، کہ جناب حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم پر کھیل رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، سعد بن وقاص کہتا ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتحبہما، کہ آپ اپنے ان بیٹوں سے محبت کرتے ہیں؟ فقالا وما لی لا احبہما، میں کیوں نہ محبت کروں؟ ہما ریحانتایا، یہ دونوں میرے بیٹے دو پھول ہیں، یہ میری دنیا میں خوشبو ہیں۔
کبھی کبھی یہ شہزادے حالت سجدہ میں نانا کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ نبی کریم نے ان بیٹوں کے لیے نمازیں لمبی بھی کی ہیں اور نمازیں مختصر بھی کی ہیں۔ مومنین کرام، اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا استقر اہل الجنت فی الجنہ، جب جنتی لوگ جنت میں مستقر ہو جائیں گے، جنتی لوگ جنت میں اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے، قالت الجنت، تو جنت عرض کرے گی، یا رب وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک، جنت کہے گی، ہے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اپنے ارکان میں سے 2 ارکان کے ذریعے مجھے زینت بخشے گا۔ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے مزین کرے گا 2 ارکان کے ذریعے سے، تو مالک تیرا وعدہ کیا کہاں گیا؟ ارشاد پروردگار ہوگا، اولم ازین کے بالحسن والحسین، اے جنت کیا میں نے حسن اور حسین کے ذریعے سے تجھے زینت نہیں بخشی؟ یہی وہ 2 رکن ہیں جن کے ذریعے جنت میں نے تجھے مزین کیا ہے۔ اس کے بعد روایت کا حصہ بڑا خوبصورت ہے، جنت ایسے وہ خوش ہو کے نخرہ کرے گی جیسے ایک نئی دلہن نخرہ کرتی ہے، جس طرح وہ ایک انداز اپناتی ہے اس طرح جنت بھی خوش ہو کے انداز اپنائے گی کہ میرے اندر حسن اور حسین تشریف لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔